الحمدللہ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ ذریتہ اجمعین وإلی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، دوستو، خواتین اور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی خدمت میں راست حاضر ہونے کا موقع نہیں مل سکا۔ میری خواہش تو تھی کہ اکنا کے اس کنونشن میں شرکت کرتا، لیکن آپ سب واقف ہیں کہ ویزا کی دشواریوں کی وجہ سے بر وقت یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ میں اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ویڈیو خطاب کے واسطے سے، اس کے میڈیم سے آپ سب حضرات سے گفتگو کا موقع مجھے عنایت فرمایا۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی اور بڑی مسرت کا موقع ہے کہ امریکہ میں رہنے والے ہمارے دوستوں سے مجھے کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہاں جو کام ہو رہے ہیں اور جس طرح اسلامی تحریک اور اسلامی دعوت کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اس کی تفصیلات، اس کے ڈیٹیل سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ امریکہ جیسی سوسائٹی میں بھی الحمدللہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی اپنی رسپانسبلٹیز سے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں، اور وہ پورے انتھوزیازم کے ساتھ، پوری انرجی کے ساتھ ایک سخت ماحول میں اسلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں نتیجہ خیز، رزلٹ اورینٹڈ بنائے۔ دوستو، گزشتہ 10-20 برسوں میں دو بڑے اہم ڈیولپمنٹس دنیا میں ہوئے جو میرے خیال میں جنہوں نے دنیا کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اس میں ایک ڈیولپمنٹ تو کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کا فروغ ہے، اور دوسرا اسی سے متصل، اسی کا ایک نتیجہ، اسی کا ایک رزلٹ وہ گلوبلائزیشن ہے۔ ان ڈیولپمنٹس نے دنیا میں ایک بڑی زبردست اور انپریسیڈنٹڈ تبدیلی پیدا کی، ایسی سچویشن پیدا کی جس کی کوئی نظیر، جس کی کوئی مثال ہم کو ماضی میں نہیں ملتی۔ اب گلوبلائزیشن کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے پازیٹیوز کیا ہیں، نیگیٹیوز کیا ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور مجھے اس موقع پر اس سے بحث نہیں کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ اس نے دنیا کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دنیا کے ہر شعبے کو اس نے متاثر کیا ہے، دنیا کی سیاست کو، پولیٹکس کو، سوشل لائف کو، اکنومی کو، افکار و خیالات، تھاٹس اینڈ آئیڈیاز کو، کلچر کو، سویلائزیشن کو، اور دنیا میں جو طرح طرح کی موومنٹس چلتی ہیں ان موومنٹس کو بھی، ان کے ڈائنامکس کو بھی اس نے بہت انفلوئنس کیا ہے، بہت متاثر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تحریک اسلامی بھی اس کے اثرات سے، اس کے ایفیکٹ سے، اس کے امپیکٹ سے بچ نہیں سکتی۔ اس نے تحریک کو بھی متاثر کیا ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جو اسلامک موومنٹس، جو اسلامی تحریکیں کام کر رہی ہیں، وہ آئسولیٹڈ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کاموں کا تعلق صرف ان کی لوکل سوسائٹی سے ہے، وہ ایک گلوبل سوسائٹی کا پارٹ ہے، ایک عالمی سماج کا حصہ ہے، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں اسلامک موومنٹ کا، اسلامی تحریک کا اقدام، اس کے سٹیپس، اس کے کام، یہ ساری دنیا کی اسلامی کوششوں کو متاثر کرتا ہے، اس پر پازیٹیو یا نگیٹو اثر ڈالتا ہے۔ اگر پازیٹیو کام ہے تو اس کے پازیٹیو اثرات سے بھی ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کی اسلامک موومنٹس فائدہ اٹھاتی ہیں،
اور جو نگیٹو اقدام ہو سکتا ہے یا جو نگیٹو کانسیکوینس ہو سکتا ہے وہ بھی ساری دنیا کی اسلامی تحریکوں کو متاثر کرتی ہیں۔ تو ہمیں اس پہلو سے غور کرنا بھی اب ضروری ہے کہ اسلامی تحریکوں کا، اسلامی کوششوں کا گلوبل پرسپیکٹو کیا ہونا چاہیے، ان کی گلوبل پریورٹیز کیا ہونا چاہیے، ایک گلوبل سوسائٹی میں کام کرتے ہوئے انہیں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ان کے کام کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گلوبل سوسائٹی کیا ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کو ایک سماج مانیں، ایک سوسائٹی مانیں، گلوبل سوسائٹی کی حیثیت سے اسے دیکھنے کی کوشش کریں تو دو تین باتیں آپ کو بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ گلوبل سوسائٹی ایک پلورل سوسائٹی ہے، یعنی بہت سے اسلامی ملکوں میں تو مسلمان بھاری اکثریت میں ہیں، کئی اسلامی ملکوں میں 100% 100% مسلمان ہیں، تو اس لحاظ سے وہاں کام کرنے کا طریقہ، اپروچ، پریورٹیز یہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ ساری دنیا کو ایک سماج، ایک سوسائٹی مانتے ہیں تو یہ پوری دنیا ایک گلوبل سوسائٹی، یہ ایک پلورل سوسائٹی ہے۔ اس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے، مختلف تہذیبوں سے وابستہ، مختلف کلچر سے ایسوسیشن رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ اور اس گلوبل سوسائٹی میں بدقسمتی سے حالات کے نتیجے کے طور پر، اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے کے طور پر so many factors are responsible، لیکن بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ اس گلوبل سوسائٹی میں اسلام کو بدنام کرنے کی مہم، کیمپین اپنے عروج پر ہے، اور اس کے نتیجے میں اسلام کے تعلق سے مس انڈرسٹینڈنگز، غلط فہمیاں یہ بھی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جس تیزی سے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اس کی مثال، اس کی نظیر بھی آپ کو ماضی کی قریبی تاریخ میں نہیں ملے گی، اور جتنے بڑے پیمانے پر اس وقت اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، لوگوں میں خوف پایا جاتا ہے، ڈر پایا جاتا ہے، اپریہنشنس ہیں، اس کی مثال بھی آپ کو ماضی کی تاریخ میں نہیں ملے گی، اس اسکیل کی، اس لیول کی۔ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو تین بڑی بڑی اہم باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں، جس کو ہمیں گلوبل سوسائٹی کو اپروچ کرتے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ ان حالات میں اسلامی تحریک کے کرنے کے کام کیا ہو سکتے ہیں، اسے کن فرنٹس پر، کن محاذوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت درپیش ہے۔ میرے خیال میں دو تین کام ہیں جنہیں بہت بڑے لیول پر، لارج اسکیل پر ہم کو کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا میں، گلوبل سوسائٹی میں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اسلام کا صحیح تعارف بڑے پیمانے پر کرایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کا میسیج کیا ہے، اسلام کی دعوت کیا ہے، اسلام کس طرح ساری دنیا کے لیے رحمت بن سکتا ہے، اور کیسے اسلام دنیا کے ہر طبقے کے لیے ریلیونٹ ہے، اور اس کے لیے زحمت کا باعث نہیں ہے بلکہ رحمت کا باعث ہے۔ یہ بات تمام کمیونیکیشن کے مینز کو استعمال کرتے ہوئے بہت ہی پاورفل طریقے سے، بہت لارج اسکیل پر گلوبل سوسائٹی کو کمیونیکیٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم کام ہے جو اسلامی تحریکوں کو انجام دینا ہے۔ اسے تحریک اسلامی کے لٹریچر میں قولی شہادت کا کام کہا گیا ہے، اورل وٹنس ٹو اسلام۔ دوسرا جو اہم کام ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ باتیں ہم اورلی کہہ رہے ہیں اسلام کے تعلق سے، اس کو پریکٹیکلی اس کی شہادت دینا ہے۔ اسے ہمارے لٹریچر میں عملی شہادت کا کام کہا گیا ہے، پریکٹیکل وٹنس ٹو اسلام، کہ ہمیں مسلمانوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ وہ سوسائٹی میں اس طرح رہیں، انڈیویجولی بھی اور ایز اے سوسائٹی، ایز اے گروپ بھی، کہ ان کے انڈیویجول بیہیویئر سے اور ان کے کمیونٹی بیہیویئر سے اسلام کیا ہے یہ لوگوں کو معلوم ہو، اسلام کا کنسرن کیا ہے یہ لوگوں کو معلوم ہو، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اسلام یہ ساری انسانیت کا، ساری ہیومینٹی کا خیر خواہ ہے،
مسلمان سارے انسانوں کے خیر خواہ ہیں، وہ سارے انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، وہ جس دین کے علمبردار ہیں وہ سارے انسانوں کی فلاح کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات صرف تقریروں سے، صرف کتابوں سے، صرف کیمپین سے، صرف سیمینار اور کانفرنسز سے کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا اجتماعی رویہ، آپ کا سوشل بیہیویئر بھی اس کو سپورٹ نہ کرے۔ تو اس لحاظ سے عام انسانوں کے ایشوز میں ہمارا ایکٹیو پارٹیسپیشن، ہمارا پرو ایکٹیو رول، انسانوں کی خدمت کے لیے ہمارا انتھوزیازم، خدمت ارسپیکٹو آف کاسٹ، کمیونٹی، نیشنل افیلیشن، ریلیجس افیلیشن، سارے انسانوں کی خدمت، اس کے لیے ہمارا انتھوزیازم، انسانوں کے پرابلمس کو حل کرنے کے لیے ہمارا ایکٹیوزم، یہ ساری چیزیں، اس سے اسلام کا کنسرن لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ اس سے جو کچھ باتیں ہم اورلی اسلام کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، اس کا عملی نمونہ، اس کا پریکٹیکل ماڈل دنیا کے سامنے پیش ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرنے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہم انسانوں کے مسائل میں دلچسپی لیں، ایشوز میں ہمارا پارٹیسپیشن بہت پرو ایکٹیو ہو، ایکٹیو ہو، اور انسانوں کی خدمت کے لیے ہم کام کریں، ایسے ادارے بنائیں، ایسے انسٹیٹیوشنز بنائیں جن کے ذریعے اسلام کس طرح کے انسٹیٹیوشنز چاہتا ہے، اسلام کس طرح کی سوسائٹی چاہتا ہے، اس کے پریکٹیکل ماڈلز دنیا کے سامنے آئیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا کام خود مسلمانوں میں بھی کام چاہتا ہے، تو اس لحاظ سے تیسرا اہم کام یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کے ذہن کو صحیح رخ پر، ان کی ذہن سازی کریں، ان کی فکر سازی کریں، ان کے مزاجوں کو بدلیں، پازیٹیو مزاج، مثبت مزاج، انسانوں کی خدمت کا مزاج، خیر خواہی کا مزاج، اور سارے انسانوں کو اپنا مدعو سمجھنے کا مزاج، یہ ان کے اندر پروان چڑھائیں۔ تو آپ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ اگر ہم ساری دنیا کو ایک گلوبل سوسائٹی سمجھتے ہیں تو یہ 3 بڑے کام ہیں جو ہم کو اس وقت دنیا میں انجام دینے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ہندوستان کی اسلامی تحریک یہ گزشتہ 70 برسوں سے انہی محاذوں پر، انہی لائنز پر کام کر رہی ہے۔ ہندوستان کی اسلامی تحریک کو جو سوسائٹی بالکل ابتدا میں، اس کے آغاز ہی میں ملی، وہ ایک پلورل سوسائٹی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں 80%، 85% آبادی وہ ہے جو سرے سے اسلام پہ یقین ہی نہیں رکھتی۔ تو ایسی سوسائٹی میں ہم کام کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں بلکہ 70 برسوں سے کام کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک پلورل سوسائٹی میں کام کرنے کا جو تجربہ، جو ایکسپیرینس ہندوستان کی اسلامی تحریک کے پاس ہے، ہندوستان کی اسلامک موومنٹ کے پاس ہے، وہ اور کہیں نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات یہاں امریکہ میں بھی، یہ بھی ایک پلورل سوسائٹی ہے، یہ بھی ایک ملٹی ایتھنک، ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، تو یہاں بھی انہی خطوط پر، انہی لائنز پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ کے کام کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ امریکہ کا سماج اس عالمی سماج کی قیادت کر رہا ہے، جو گلوبل سوسائٹی جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی قیادت، اس کی لیڈرشپ مختلف وجہ سے امریکی سماج کے پاس ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ خاص طور پر ہندوستان کی تحریک اسلامی سے وابستہ ہمارے دوست، وہ اگر ان لائنز پر کام کریں، یہاں جدوجہد کریں، صحیح رخ پر یہاں تحریک کے کام کو، اسلام کے کام کو آگے بڑھائیں، تو اس کے جو رزلٹس ہوں گے، اس کی جو نتائج ہوں گے، وہ بھی گلوبل ہوں گے، ساری دنیا کو یہ متاثر کریں گے۔ دنیا کی ساری اسلامی تحریکات پر اس کے انشاءاللہ مثبت اثرات، پازیٹیو نتائج، پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے یہاں آپ حضرات کی میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہندوستان کی اسلامی تحریک کے تجربے کو، جو پلورل سوسائٹی میں اسلامی تحریک کا تجربہ ہے، ایک مشترکہ سماج میں، ایک پلورل سوسائٹی میں کیسے اسلامی تحریک کے کام کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس تجربے کو عالمی سماج، گلوبل سوسائٹی کی طرف منتقل کرنے کا کام، ٹرانسفر کرنے کا کام، یہ کام آپ کو انجام دینا ہے۔ دعوت دین کا مزاج پیدا کرنا ہے، عام انسانوں سے کنیکشن پیدا کرنا ہے، ان تک آؤٹریچ کا جذبہ اور اس کا انتھوزیازم مسلمان دائیوں میں پیدا کرنا ہے، انسانوں کی، سارے انسانوں کی فلاح بہبود، اس سے دلچسپی پیدا کرنا ہے، انسانوں کے مسائل میں پرو ایکٹیو انٹرسٹ لینے کا مزاج پیدا کرنا ہے،
غیر مسلموں کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل جل کر اہم مسائل میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے. یہ سارے کام آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی اسلامی تحریک کر رہی ہے. آپ اسی بیک گراؤنڈ سے اسی تجربے کو لے کر یہاں آئے ہیں. اس تجربے کو گلوبل سوسائٹی کی طرف ٹرانسفر کرنے کا کام یہ ایک بڑا کام ہے جو ہندوستان سے وابستہ اور وہاں سے متعلق ہمارے دوستوں کی ذمہ داری بنتا ہے. دوسرا اہم کام، چونکہ آپ ہندوستان کے شہری ہیں، وہاں سے آپ کا تعلق ہے، وہاں کی اسلامی تحریک سے آپ کو دلچسپی ہے، وہاں کے سماج سے آپ کو دلچسپی ہے، اس لیے خود ہندوستان کی اسلامی تحریک کو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ یہاں امریکہ میں ہمارے بہت ہی ٹیلنٹڈ، بہت ہی باصلاحیت لوگ موجود ہیں. وہ اپنی صلاحیتوں سے بہت کچھ ہندوستان کی تحریک کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، مالا مال کر سکتے ہیں. میرا تعلق ریسرچ کے شعبے سے ہے، تحقیق کے شعبے سے ہے. تحریک جماعت میں تحقیق اور ریسرچ کے شعبوں کو دیکھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے امریکہ میں رہتے ہوئے جو کنٹریبیوشن آپ دے سکتے ہیں، ہمارے بہت سے دوستوں کے لیے، خود ہندوستان میں رہنے والے ہم لوگوں کے لیے شاید وہ آسانی سے ممکن نہیں ہے. آپ کے پاس جو ریسورسز اویلیبل ہیں، جس طرح کے ٹیلنٹ، جس طرح کی اسکلز یہاں دستیاب ہیں، یہاں کی یونیورسٹیوں میں جو سہولتیں دستیاب ہیں، تو آپ بہت بڑے لیول پر بہت قیمتی کنٹریبیوشن ہندوستان کی اسلامی تحریک کو پیش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور دسیوں محاذ سوچے جا سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے ٹیلنٹس اور اپنی اسکلز کے ذریعے ہندوستان کی اسلامی تحریک کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اس کو خدمات فراہم کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان خطوط پر بھی آپ کو سوچنا ہوگا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہندوستان سے وابستہ دوست آرگنائز ہو رہے ہیں، منظم ہو رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی بہت ہی آرگنائز اسٹرکچر، منظم ڈھانچہ اس میٹنگ کے بعد ابھر کر سامنے آئے گا، اور آپ بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے ہندوستان کے تجربے کو، اس کے ماڈل کو بھی یہاں منتقل کریں گے، اس سے یہاں کے لوگوں کو مستفید کریں گے، اور یہاں کے لوگوں کے پاس جو صلاحیتیں ہیں، ٹیلنٹ ہیں، اور جو مواقع ان کو دستیاب ہیں، اس کا فائدہ ہمیں پہنچائیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، صحیح راستے، صحیح پروگرام، صحیح اسٹریٹجی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، اور پھر اس اسٹریٹجی کو نافذ کرنے کے لیے قوت عمل ہمیں عطا فرمائے، صلاحیتیں عطا فرمائے، مواقع نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.